أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين الرؤوف الرحيم. عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وبارك وسلم: أي العمل خير عند الله؟ قال: الصلاة في مواقيتها. ثم أي العمل خير عند الله؟ قال: بر الوالدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز سے پڑھ گنو: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. واجب الاحترام معزز و مکرم جملہ سامعین و حاضرین، آج کا یہ پروگرام میلاد شریف کے حوالے سے مجھے مدعو کیا گیا. حکم ہوا بزرگوں کا. میرا ایک اپنا مزاج ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بندہ محفل میں بیٹھے تو کچھ سیکھ کے جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سر الحمدللہ سریلے باپ کا بیٹا ہوں، سر آتی ہے. سبحان اللہ. میں نے تقریباً 15 سال میں نے ثنا خوانی بھی کی ہے. سبحان اللہ. نعت شریف بھی آتی ہے، ڈوڑھی بھی آنا. لیکن مزاج یہ ہے کہ محفل میں بندہ آئے کچھ سیکھ کے جائے. حاضرین مجلس، ایکو بند کر دو، بیس کھول دے. آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 5واں سپارہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے من یطع اللہ والرسول، جیڑا شخص
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر میں جملہ پڑھ رہا ہوں، آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، ابھی بھی ایکو ہے. من یطع اللہ والرسول، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، والرسول اور رسول کی اطاعت کرے گا. لفظ اطاعت فرما برداری کو کہتے ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، انعام کیا ملے گا؟ اللہ کا قرآن ہے، رب فرماتا ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ رب العزت من النبیین، نبیوں کی معیت عطا کر دے گا. سبحان اللہ. نبیوں کی معیت کہتے ہیں قربت کو. رب فرماتا ہے جیڑا بندہ اللہ دی اطاعت کرے سی، اللہ دے رسول دی فرما برداری کرے سی، میں اکو انعام عطا کرے سا کہ انہیں کو نبی دی قربت عطا فرما چھوڑے. سبحان اللہ. بس صدیقین اور صدیقین کی قربت عطا کر دوں گا، بس شہداء اور شہداء کی قربت عطا کر دوں گا، والصالحین اور اللہ دے نیک بندے دی اللہ قربت عطا فرما چھوڑے. سبحان اللہ. جو اطاعت کرے گا، جو فرما برداری کرے گا. اے اللہ، اگر بندہ اطاعت کرے، جن لوگوں پہ تو نے انعام کیا ہے وہ ہے من النبیین، انبیاء ہیں، والصدیقین اور صدیقین ہیں، والشہداء اور شہید ہیں، والصالحین اور نیک لوگ ہیں. سبحان اللہ. اے اللہ اطاعت کرے، ہمیں انعام یہ ملے گا، ان لوگوں کی قربت نصیب ہوگی. سبحان اللہ. مولا اسا چاہنے ہیں کہ جمیں انہیں تے انعام کیتے، اسا انہیں انعام یافتہ بڑھنا چاہنے ہیں. سبحان اللہ. اگر اسا اطاعت کرے سو تو ساکو قربت نصیب تھی سی، لیکن ساکو ایجا نسخہ جسا کہ اسا خود انعام یافتہ والے لوگیں دے وچ شامل تھی. سبحان وہ اللہ. نسخہ جسا، کوئی وظیفہ جسا. اللہ نے جو وظیفہ جسا ہے سناوا چاہے. سبحان اللہ. زور نہ لاکھنا سبحان سبحان اللہ. اللہ. اللہ نے 5 بندوں پہ انعام کیا. من النبیین، پہلا نبی. سبحان اللہ. یاد رکھیں یہ نبوت کسبی نہیں ہے، عبادت سے نہیں آتی. میں سارا دن روزہ رکھوں، ساری رات نوافل پڑھوں، اللہ کا ذکر کرتا پھروں، اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دوں. غوث تو بن سکتا ہے، قطب تو بن سکتا ہے، ابدال تو بن سکتا ہے، بندہ نبی نہیں بن سکتا. نبی جو ہے یہ نبوت کا جو تاج ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے تاج پہنا دیتا ہے. اللہ کا قرآن ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. اللہ جس کو چنتا ہے اس کو نبوت کا تاج پہنا دیتا ہے. سبحان اللہ. ہر بندے کے بس میں نہیں ہے نبوت کا تاج پہن لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. سبحان اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے، ملاقات ہوئی. رب نے پوچھا موسیٰ تجھے خبر ہے کہ میں نے تجھے نبوت کا تاج کیوں پہنا ہے؟ تجھے نبی کیوں بنایا ہے؟ کلیم اللہ کیوں بنایا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کی باری تعالیٰ تو خالق ہے، تو مالک ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جس کو چاہے تو عزت سے نواز دے، جس کو چاہے تو رسول بنا دے، جس کو چاہے تو نبوت کا تاج پہنا دے. مولا مجھے تو پتہ نہیں ہے، تو جانتا ہے تو نے مجھے نبوت کا تاج کیوں پہنایا. اب رب ذوالجلال نے فرمایا موسیٰ بات یہ ہے، ایک دن تو بکریاں چرانا. یہ بکریاں چرانا یہ انبیاء کی سنت ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، انبیاء کی سنت ہے. موسیٰ پیغمبر کو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ پیغمبر ایک دن تو بکریاں چرا رہا تھا. بکریوں کی عادت ہوتی ہے بڑی، کبھی ادھر بھاگ رہی ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہی ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہی ہیں، ہاتھ میں نہیں آتی، تیز بھاگتی ہیں. جو چرواہ ہیں ان سے ذرا پوچھئے بکریاں چرانا کتنا مشکل ہے. موسیٰ پیغمبر تو بکریاں چرا رہا تھا.
تو وہاں جو بکریوں کا ریوڑ تھا اس میں سے ایک بکری بھاگی. موسیٰ پیغمبر تو بھی اس کے پیچھے بھاگا. تیز ہوتی ہے بکری, بھاگتی گئی. موسیٰ پیغمبر تو بھی پیچھے بھاگتا رہا. اس نے تجھے تھکا دیا. آخر کار تو نے اس بکری کو پکڑ لیا. جب تو نے اس بکری کو پکڑا نا, تو آج کل اسا تسا ہوندے تا ہیکڑو گھات دے مار. یہی کنڈیشن ہے نا, کاوڑ لگ دی ہے نا, غصہ لگ دے نا. لیکن موسیٰ پیغمبر جب تو نے اس کو پکڑا نا, تو نے اس کو مارا نہیں ہے. تو نے اس کو مارا نہیں ہے, بلکہ تو نے اس کو اٹھایا, اپنی پشت پہ سوار کیا, اور تو نے کہا اے بکری تو بھاگتی رہی, تھکی ہوئی ہوگی, تو میرے کاندھوں پہ سوار ہو جا. تو نے اس کو چلنے نہیں دیا, اپنے کاندھے پہ سوار کر لیا. رب نے فرمایا موسیٰ پیغمبر تیری ادا یہ ہمیں کو بڑی پسند ہے. رب فرماتا ہے موسیٰ پیغمبر تیری اس ادا کی بنا پہ میں نے تجھے نبوت کا تاج پہنا دیا. یار حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بکری کے ساتھ, ایک جانور کے ساتھ رہ کر اللہ عزتوں سے نوازے. یار بندہ اگر انسان سے محبت رکھے, انسان سے پیار رکھے, اللہ اس کو کتنا اجر عطا فرمائے. افسوس ہے کہ آج مرنے کے بعد جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے, لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں کاندھا دینے کے لیے. حدیث میں آتا ہے 40 سنت کے مطابق 40 قدم جنازے کے ساتھ چلیں, اللہ رب العزت اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دے. میں یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, یار بندہ مردے کا سہارا بن جائے, مردے کو کاندھا دے, اللہ رب العزت اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف کر دے. اگر بندہ زندوں کا سہارا بن جائے, اللہ اس کو کتنا اجر عطا فرمائے. تو بندہ سہارا بنے. آج رشتہ داری ختم ہو گئی ہے. آج بھائی بھائی کا نہیں رہا, آج ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں. آج انسان کا خون سفید ہو چکا ہے, انسان کی اہمیت اور قدر ختم ہو چکی ہے. اللہ رب العزت نے انسان کی وہ اہمیت بیان کی. ذرا قرآن پڑھ کے دیکھیے, اللہ رب العزت فرماتا ہے والتین والزیتون. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ رب العزت نے 4 قسمیں اٹھائے. کتنی قسمیں؟ اے انسان اپنی شان تو دیکھ, اپنے مقام تو دیکھ. کہاں تو بھول گیا, کہاں غفلت کا شکار ہو گیا. سارا دن دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے. کیا ہے زندگی؟ ایک لمحے کا پتہ بھی نہیں ہے. لوگ صحیح سالم یہاں سے گزرتے ہیں, جاتے ہیں, تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا, فوت ہو گیا. جلال پور کے اندر ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا اخبار کے اندر. ایک بندہ موٹر بائک پہ جا رہا تھا, طبیعت اچانک خراب ہو گئی. موٹر بائک سڑک کے قریب کھڑا کر دیا, اور جو سڑک کے اوپر پلیاں ہوتی ہیں اس پلی کے اوپر وہ بیٹھ گیا. تھوڑی دیر گزری, پولیس والے آئے, دیکھا وہ بندہ سر جھکائے بیٹھا ہے. اس کو اٹھایا تو دیکھا کچھ بھی نہیں ہے, جان ختم ہو چکی ہے, روح پرواز کر چکی ہے. یہ زندگی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں, ہم وہ کر لیں, پیسے اکٹھے کر لیں, دولت اکٹھی کر لیں. اللہ کے نبی کا فرمان سنیے. میرے آقا فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس سونے کا پہاڑ اگر تمہیں مل جائے, سونے کی ایک وادی مل جائے, انسان آدھے لوجی وادی ہو گئے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو دوسری وادی مل جائے پھر تیسری کی خواہش کرے گا, پھر چوتھی کی. میرے آقا نے فرمایا انسان کا پیٹ دنیا کی کوئی چیز نہیں بھر سکتی, قبر کی مٹی بھرے گی. کیا انسان سمجھتا ہے؟ اللہ اکبر. کبھی جو ہے نا جی اپنی جو ہے نا جی آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں. اللہ کا قرآن رب فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین پہ اکڑ اکڑ کے چلنے والا, گریبان کھول کے چلنے والا. تو کہتا ہے میں زمین کو چیر لوں گا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اللہ سے فرماتے نہ تو زمین کو چیر سکتا ہے, نہ زمین کو چیر سکتا ہے, نہ تو پہاڑ کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے. تیری اوقات ہے کیا؟ کیا اوقات ہے؟
اللہ فرماتا ہے کہ جتنا چیزیں بنائیں میں انسان تیرے واسطے سبحان اللہ کتنی چیزیں بنائی ہیں اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں سبحان اللہ کبھی شکرانے ادا کیے ہیں نہیں شکرانے ادا کیے شکرانے ادا کرنا اگر بندہ سیکھ جائے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ تھوڑے بندے ہیں جو میرا شکر ادا کریں سبحان اللہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ ایک روایت میں آتا ہے ایک روایت میں آتا ہے 100 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ استغفار پڑھتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں آپ تو گناہوں سے پاک ہیں آپ تو اللہ کے محبوب ہیں آپ کیوں استغفار پڑھتے ہیں یہ امت کے لیے درس تھا اللہ اکبر میرے آقا نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا اے عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں سبحان اللہ یہ شکر کرنا سیکھیے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اللہ کا وعدہ ہے قرآن کا ایک ایک حرف موتی ہے اس سے نور پھوٹتا ہے اس سے شعائیں پھوٹتی ہیں اس سے کرنیں پھوٹتی ہیں کبھی قرآن دل سے پڑھ کے تو دیکھ قرآن سے تعلق جوڑ تو صحیح اللہ قرآن میں فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم اگر تسا شکر ادا کرے سو میں تو آپ کو زیادہ دے سبحان اللہ شکر دے ادا کر اللہ قرآن میں فرماتا ہے 5ویں پارے کی آخری آیت ہے اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم اللہ سے فرمائے دی اللہ دی شان کہہ دی تسا شکر ادا کرو میں تو آپ کو عذاب دے سبحان اللہ شکر دے ادا کرو اللہ اکبر بہرحال وقت چونکہ نکل رہا ہے میں اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں من النبیین نبی تاسا بڑھ نہیں سکتے من النبیین نبی کیونکہ وہ بھی ہوتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے نبوت کا تاج پہنا دیتا ہے اور دوسرا ہے بس صدیقین سچے بس شہداء بس صالحین نیک تو ہم بن سکتے ہیں صالحین میں تو آ سکتے ہیں اللہ کوئی وظیفہ تو بتا اللہ نے قرآن میں وظیفہ بتایا اگر انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہو اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ محبوب آخرے اگر تسا اللہ دے نال محبت دے دعوے دار ہی وے اللہ نال پیار رکھ دے وے اللہ نال محبت اور عشق جوڑی بیٹھے وے رب فرمے دے فتبعونی رب فرمے دے میرے محبوب دی اتباع کرو رب فرمے دے یحببکم اللہ اللہ تو کو اپنا محبوب بڑھا گے اچھا یہاں 2 لفظ ہیں حضرت صاحب 2 لفظ ہیں پہلی آیت کے اندر میں نے پڑھا اطاعت جو کرے گا فرما برداری کرے گا ٹھیک ہے اس کو انعام یہ ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے نا جی جو اللہ رب العزت نے انعام کیا ہے جن لوگوں پہ ان کی قربت ان کی معیت نصیب ہوگی ادھر جو ہے نا جی فتبعونی جو میرے محبوب کی اتباع کرے گا رب فرماتا ہے یحببکم اللہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا تو 2 چیزیں ہیں ایک لفظ اطاعت ہے اور دوسرا اتباع ہے اجازت ہو تو فرق دے سمجھ سبحان اللہ ایک دفعہ پکڑی جو ہاتھ کٹ گیا تو سبحان اللہ پتہ لگے حضور کے عاشق اللہ دا قرآن بیٹھا محبت نہ کو سبحان اللہ ہے خود اطاعت اطاعت کیا ہے اطاعت یہ ہے کہ جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اس کو پورا کرنا اس کو مکمل کرنا اس کو اطاعت کہتے ہیں اللہ نے نماز کا حکم دیتے ہیں نماز پڑھنا یہ اطاعت ہے روزے کا حکم دیتے ہیں روزہ رکھن اطاعت ہے زکوٰۃ کا حکم دیتے زکوٰۃ ادا کرن یہ کیا ہے اطاعت ہے حج کا حکم دیتے حج ادا کرن یہ کیا ہے اطاعت ہے تو سوال پیدا تھی نے اتباع کیا ہے اتباع یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کوئی آرڈر نہ دے وے بندہ اپنے عشق اپنی محبت اپنی محبت میں اپنے عشق میں بات کرے تو اس کو اتباع کہتے ہیں اتباع کے حوالے سے 2-3 چیزیں بلکہ 2-3 احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے حضور کے صحابی ہیں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں تو آپ جب بھی مسجد نبی میں جاتے تھے نماز پڑھتے تھے تو آپ پلر دے نال ستون دے نال کھڑے تھی کہ نماز پڑھنا صحابہ نے پوچھا حضرت سلمہ بن اکوع سے آپ جب بھی نماز پڑھتے ہیں اس پلر اس ستون کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے
تو حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ارشاد فرمایا عند الاسطوانۃ التي عند المصحف، میں جہاں اس لیے نماز پڑھتا ہوں مجھے کوئی خبر نہیں ہے، مجھے کوئی خبر نہیں ہے، بس میں نے دیکھا اپنے آقا زلفیں والے محبوب کو، ایسا محبوب کہ ہاتھ اٹھائے سورج عصر کی جگہ واپس پلٹ آئے، وہ محبوب جو اشارہ کرے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، وہ محبوب کے ہاتھ کا اشارہ کرے پتھر کلمہ پڑھتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوں، وہ محبوب کے اشارہ کریں درخت حضور کی گواہی دے، وہ محبوب کہ آقا علیہ السلام کے دیوانوں جانور آئے حضور کو سجدہ کریں، وہ محبوب میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، وہ محبوب کہ آقا علیہ السلام کنکھا دے رب قرآن بنائے، حضور تیل لگائیں اللہ قرآن بنائے، وہ محبوب آقا علیہ السلام کے دیوانوں مجھے خبر نہیں ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم مجھے اور کوئی خبر نہیں ہے، میں نے اپنے محبوب کو دیکھا ہے اس ستون کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے، میں نے کہا وہ حضور کی ادا میرے سے مکمل ہو جائے، حضور کی ادا سے پیار ہو جائے۔ لیکن افسوس جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں آج لوگ حضور کی سنتوں کے تارک ہو چکے ہیں، سنت کو چھوڑا جا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، میرے آقا فرماتے ہیں جو میری سنت کو زندہ کرے گا، جب میری امت میری سنت کی تارک ہو جائے گی، سنت کو چھوڑ بیٹھے گی، اس ٹائم میری ایک سنت پہ عمل کرے گا، میرے آقا فرماتے ہیں فَلَهُ أَجْرُ 100 شہید، اللہ رب العزت اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ آج کی محفل میں آنے والوں ایک میسج ایک پیغام لے کے جاؤ، آپ میلاد کرتے ہیں مبارک ہو، بہت بڑی بات ہے، لیکن یاد رکھا فقہائے کرام نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں، ایک فرض ہوتا ہے، ایک واجب ہوتا ہے، ایک سنت مؤکدہ ہے، ایک سنت غیر مؤکدہ ہے، ایک مباح ہے، ایک مستحب ہے۔ یہ میلاد منانا مستحب ہے، میلاد منانا کیا ہے؟ مستحب اوکو آدھن کہ کر گھنو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کہنے کو آدھن مستحب، فرض نہیں، واجب نہیں، لیکن یاد رکھیے ہم محفل کے اندر نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ وہ زندگی فضول ہے، ہم نعرے تو لگاتے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میلاد کی محفل میں آنے والوں ہم حضور کی سنتوں سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ خالی نعرے لگانا تو یہ آسان ہے، لیکن حضور کی سنت سے ہم کتنی وفائیں کر رہے ہیں؟ حضرت سیدہ آمنہ پاک فرماتی ہیں، امام زرقانی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں جب حضور آقا علیہ السلام کی ولادت با سعادت ہوئی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور آقا علیہ السلام کے لب مبارک ہل رہے ہیں، حضور کے ہاتھ اوپر اٹھے ہوئے ہیں، جیسے بندہ گڑ گڑا کے دعا مانگتا ہے، حضور کے ایسے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور حضور پڑھ رہے ہیں رب حب لی امتی، رب حب لی امتی۔ حضور کی تو وفا تو دیکھ، امت سے وفا کتنی ہے، لیکن امت اتنی بے باک ہو چکی ہے کہ فجر کی 2 فرض بھی بندہ ادا نہیں کر رہا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے علاقے میں بھی مساجد ہیں، آپ کے علاقے میں بھی مساجد ہیں، ذرا صبح کے ٹائم جانا دیکھنا دل خون کی آنسو ہوتا ہے۔ علامہ اقبال تو تڑپ کے کہتا ہے مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکے۔ مسجدیں تو ہم نے بنا لی ہیں، بڑے بڑے محراب بھی بنا لیے ہم نے، وہاں پہ مینار بھی کھڑے کر دیے، قالینیں بھی بچ گئیں، اے سی بھی لگ گئے، بڑا پروٹوکول ہے مسجد کے اندر، لیکن نماز پڑھنے کے لیے ایک بندہ بھی نہیں۔ سنو میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں من ترک صلاۃ العصر فقد وطر اہلہ ومالہ۔ لوگ کہتے ہیں پیر سے دعا کر دو، سارے حالات خراب ہیں، مولوی صاحب کچھ تحویز دے دیں، حالات بڑے خراب ہیں، لیکن کبھی ہم نے اپنی زندگی میں غور نہیں کیا کہ ہماری لائف ہماری زندگی کیسے گزرتی ہے۔ کبھی غور کیا ہوتا تو یہ دن دیکھنے نہ پڑتے،
حاضرین مجلس میرے آقا کی حدیث ہے، مشکات المصابیح کے اندر حدیث موجود ہے. میرے آقا فرماتے ہیں من ترک صلاۃ العصر، جڑی ہن اصل نماز پڑھنی ہے نماز عصر. ای عام نماز کو عام نہ سمجھائیں. بندہ قبر وچ ویسی نا ای جو ٹائم ہو سی عصر دا ایسی نماز کر. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے، قرآن سنانا چاہتا سبحان اللہ ٹھنڈے بیٹھے ذوق لگو سبحان سبحان اللہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے حفاظت کرو نماز حفاظت کرو والصلاة الوسطى. رب فرماتا ہے جڑی درمیان والی نماز ہے ان دی خصوصی حفاظت فرماؤ. یہ عام نماز نہیں. سبحان اللہ حدیث میرے آقا فرمانے نے جڑا بندہ یہ بھیجا ودے نا وہ اپنے دل وچ غور کر کے میسج تے پیغام گھن کے ونجے. اگر چاہنے زندگی سونی تھی پوے، رزق وچ برکت ہوے، مال گھر وچ ماوے نا، گھر وچ سکون ہوے. نبی سی دا فرمان سن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے من ترک صلاۃ العصر فقد وطر اہلہ ومالہ. جڑا بندہ نماز عصر کو چھوڑ دے وے، ایک نماز عصر چھوٹ وجے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد وطر اہلہ ومالہ. ان دا مال ہی ہلاک ہے، ان دی اولاد ہی ہلاک ہے. اوئے ہوئے اللہ کیا سمجھتا ہے؟ اللہ نمازیں ہم چھوڑی بیٹھے ہیں، چھوٹا کہیں ہم میلاد منا رہے ہیں. یار میلاد منانا میں اس کے خلاف نہیں ہوں، میلاد منانا بہت بڑا سوال ہے، لیکن غلامی رسول کا موت بھی قبول ہے کا نعرہ لگانے والوں کبھی حضور کی سنت سے پیار تو کرو. میرے آقا کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اجرا فجر دلو سنتا ہے. سبحان اللہ یہ نشان دسا چھوڑا سبحان اللہ اجرا فجر دلو سنتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جیڑا بندہ پڑھ دے اور گھر پڑھ کے آوے، فجر دلو سنتا گھر پڑھے اور فرض مسجد وچ پڑھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق کھٹ ونے اس میں نبی کرے آپ کے کہنے رزق کی کمی نہ آسی کدی عمل تے کرتے دے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا فجر دلو سنتا ہے اے ایک پلڑے چ رکھ دے وہ، اور زمین و آسمان دے وچ جتنا چیزاں ہیں ایک پلڑے چ رکھو. فجر دی دو سنتے نشان زیادہ ہے، اس کا مقام زیادہ ہے. نماز سے محبت کر کے تو دیکھ. افسوس ہم نے نماز کو چھوڑ دیا. اللہ اکبر. ہم محفل میں بیٹھے ہیں نا، اللہ معاف کرے، ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو مسلمان ہیں. ایمان دی بڑی پاور ہے. میں گفتگو کرے سا ایمان کی بڑی شان ہے، کلمہ پڑھا ہے نا اس کی بڑی شان ہے. قیامت اللہ والا کافر کھڑا سی کافر اللہ کی بارگاہ میں عرضی کرے گا. تیسرا پارہ ہے، آخری رکوع ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ان الذین کافروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به. کافر اکسی قیامت اللہ مولا روئے زمین دے برابر میں تے سونا دینا، مہربانی فرما جہنمی چو کاٹ جنت تے بھیج جا، جہنم سے نکال جنت میں داخلہ دے دے. رب فرمے دے فلن يقبل اسا ایک داسی سونا قبول کا نہ کرے. سارے نزدیک تو دنیا دی اوقات ہی کہنے. حدیث میں آتا ہے اگر دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا نا اللہ رب العزت کافر کو نہ دیتا. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی اہمیت ہوتی اللہ کافر کو دنیا نہ دیتا. سونا پیش کرے سب رب فرمائے ایسا قبول کا نہ کرے. اور جہاں کلمہ پڑھی بیٹھے ہیں نشان سنانا چاہتے سبحان اللہ قیامت دی دیواروں سی نفس و نفسی دا عالموں سی قرآن دے یوم یفر المرء من اخی و امیہی و ابی و صاحبتہی و اخی. رب دا قرآن پڑھ رب فرمین دے ماں دھی دینا ہو سی، دھی ماں دینا ہو سی، پیو پتر دا کوئی نہ ہو سی، پتر پیو دا کوئی نہ ہو سی،
ہر بندہ نفسی نفسی پکرنا وداؤں سی یاد رکھی جڑے ملے حساب و کتاب تھی ویسی کافر جہنم جو پہنچ ویسی تے مسلمان جائے دنیا تے نماز نہیں پڑھی قرآن دی تلاوت نہیں کیتی نافرمانی اچ وقت گزارے زندگی عیاشی اچ گزاری اس سود تے پیسے چلائے سی رشوت کھانا رہ گئے بیڑی دا حق پیندہ رہ گئے یاد رکھی جڑے ویلے نامہ اعمال تلی سی حدیث مبارکہ امام قرطبی نے نقل کیتے حاضرین مجلس اللہ رب العزت دے طرفوں حکم مل سی ایکو جہنم دے وچ داخل کر دو فرشتے چاہ کے جہنم وچ داخل کرے سن کافر مسلمان کتا نہ دے سی آکسی مسلمانا دنیا تے دعا دھامے کلمہ پڑھن کلمہ فائدہ دے سی اور میں بھی جہنم میں جایا کھڑا ہوں تو بھی جہنم میں جایا کھڑے دساتے کو کلمے نے کیا فائدہ دیتے تے دنیا تے کلمہ پیاوی کلمہ نے کیا فائدہ دیتے جنہیں میرے کافر تانا دے سی رب کی رحمت جوش سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان رب اللہ دی رحمت جوش جاسی رب فرمیسی او کافر مسلمانے کو تانا نہ دے مسلمانے کو تانا نہ دے رب ذوالجلال فرمیسی جہنم دے دروغے کو جہنم دے فرشتے کو رب فرمیسی جلدی کر جہندے دل دے بچ رئی دے دانے دے برابر ایمانے او کو جہنم جو کٹ حوض کوثر دے بچ غوطہ دے جنت دے داخل فرما سبحان اللہ سبحان اللہ حاضرین مجلس توانے محبت کو سلام بڑی محبت نال سننے بیٹھے وے جڑے ویلے دیکھ سی کافر مسلمان جہنم جو نکل کے جنت جبے نہ پائے کافر جو کچھ علیہ سی رب ذوالجلال قرآن چ بیان کیتے رب فرمائے کافر کیا آدھا کھڑا ہو سی کافر آدھا کھڑا ہو سی ربما جبت الذین کفروا لو کانوا مسلمین سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن سن کے جندہ ہاں ٹھربا کے سبحان اللہ کافر اکسی قیامت علی ہاں جلے مسلمان جنت جویسے اکسی کاش میں مسلمان ہوتا کاش میں مسلمان ہوتا لیکن سن مسلمان تو کیا کریں دعوت ہے زندگی عیاشی چنا گزار دنیا چنا گزار حاضرین مجلس جائے محبت رکھیے جائے پیار رکھیے جائے الفت رکھیے امیں تے نہیں پیر سواگ رحمت اللہ علیہ آپ امیں اشارہ فرما میں نہ لوگے کو کلمہ پڑھا میں نہ ایک کتاب ہے صحیح عرب دا چاند انڈیا دا ایک بہت بڑا ہندو ہے اس نے یہ کتاب لکھی عرب کا چاند اس میں حضور کی شان بیان کی حضور دی سیرت بیان کی مسلمان نے پوچھے کتاب تا ڈاٹھی لکھی میں کتاب کو لکھا بھی ہے مطالعہ بھی کیتے تو او جو رہنا سی لوگے پوچھے کتاب تے بڑی سونی لکھی ہے حضور دی سیرت تے حضور دی شان تے کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں نہیں میں تھی ویندہ اور جڑے ان گال ہی کیتے نا یہ سارے مسلمان واسطے اکھی کھولن دی گال ذرا سوچی صحیح اوما کہ میں جڑے بلے مسلمان دے حال کو رہتا نا میں آدھا ہندو ٹھیک ہماری کیفیت کیا ہے کولر دے نال گلاس بدہ کھڑے مسجد نماز پڑھنے کے جوتی چوری تھی سائیکل 5 منٹ کھڑا ہو چاہے کہنا لفظ کون چاہ گئے کتے چاہ گئے انسان ہمارے بزرگوں کے اسلاف ہمارے جو اسلاف ہے ہمارے بزرگ ہیں ان کی کیفیت کیا تھی امام محمد سے جنہ دیکھیا کلمہ پڑھ گئے سونے اتنے ہیں امام محمد دا جنازہ ہے بغداد دا شہر ہے آکو سبحان اللہ یہودی لوگ کیا بدرانے ہیں عیسائی لوگ کیا بدرانے ہیں کہ متا اسا دیکھو تو کلمہ پڑھ گئے
آپ اکثر اوقات جو ہے نا صحیح پردہ کر کے ٹوٹتے ہیں سونے ڈاٹے ہیں وہ آتے ہیں چھوٹا محمد اتنا سونا ہے بڑا محمد کتنا سونا ہے اللہ اکبر عیسائی یہود نے سوچا ہونتا مسلمان کا امام فوت تھی گئے ذرا جنازے شامل تھے آئین بغداد دشارے جنازہ آندہ پائے یہودی تو نصرانی دو یہودی دو نصرانی آئین امام محمد دے جنازے کو کندھا دیتے ہیں جنہیں کندھے دا تعلق چار پائی نال تھا نا امام محمد فرمائے میں محمد دا غلام ہوں جے تک تو کو کلمہ نہ پڑھے سا ہوں تک میں نہ بیسا خدا کی عزتی قسم تاریخ پڑھ کے دیکھ جڑے ویلے انہیں دا موٹھا چار پائی نہ لگے زبان تے کلمہ جاری تھی سارے بزرگ دیتے ایک کمال ہے ہمارے بزرگوں کی یہ کیفیت تھی آج لوگ کہتے ہیں اگر یہ مسلمان ہیں تو ہم ہندو ٹھیک ہیں ہماری یہ کیفیت ہو چکی ہے قلندر لاہوری اقبال کیا کہتا ہے اقبال کہتا ہے رہ گئی رسم ادا رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا پر تلقین غزالی نہ رہی بس وہ رسم رہ گیا محفل چسا سنا محفل سنتے کا نہیں سے سوک نہ کوئی سر شر ہوگے کوئی دوڑا ہوگے کوئی وہ کچھ چس نال سن سن اچھا محفل برخواست تھی ویسی نا ویسن مولی سے بڑی چس کا دیتی ہے وہ آچھا کیا ہی سی کوئی شاید پتہ نہیں ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں اگر کوئی کرسچن کوئی یہودی نصرانی ہم سے سوال کرے نا دسا اپنے خدا دا تعارف تے دسا چاہ جے کو تو من نہیں کھڑے اپنے رسول دا تعارف تے دسا چاہ ذرا قرآن دا تعارف تے دسا چاہ سب کو قرآن ہی نہیں آتا ہمیں نماز بھی نہیں آتی امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمائے قرآن اتنا سکھن فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر جتنا اساں قرآن نماز وچ پڑھتے ہیں اساں نماز پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھتے ہیں آگو کیا پڑھتے ہیں تھوڑا تھوڑا تو صحیح بولے ہیں نماز الحمدللہ تو سب پڑھتے ہیں گجرات والے تھوڑا سستی کریں کیا پڑھتے ہیں الحمدللہ کیا پڑھتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ کا معنی کیا ہے کدے ہی سے پوچھا بس لگے کھڑے ہیں الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اقبال آدھے قرآن کے اساں مرن سیکھے قرآن کے جیون نہیں سے سیکھے بندہ ٹور گئے نا او جلدی کرو سارے ثواب کرو سی قرآن پہ ختم تھی قرآن موتا کے لیے نہیں ہے اگرچہ قرآن شفا ہے اگرچہ قرآن برکت دیتا ہے اگرچہ قرآن سفارش کرتا ہے لیکن قرآن ایک اصول کی کتاب ہے ایک شریعت کی کتاب ہے ہمیں بتاتی ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزاری بیٹھنا کیسے ہے اٹھنا کیسے ہے سونا کیسے ہے کھانا کیسے ہے آپ نے تجارت کیسے کرنی ہے نکاح کیسے کرنا ہے طلاق کے مسائل کیا ہے پورا قرآن کے اندر موجود ہے لیکن ہم نے نہیں سیکھا بہرحال الحمدللہ معنی کیا ہے تمام تعریفاں اللہ واسطے کس کے لیے ہے توجہ میری طرف اے وغیرہ سے تو سب توجہ میری طرف بڑا اہم مسئلہ تو الحمدللہ یہ معنی کیا ہے تمام تعریفیں اللہ واسطے بڑا سا پڑھ دیں الحمدللہ اے جڑا ہا ہے نا ہا اے ہا حلوے والا ہے کیڑا ہے ہا حلوے والا ہا ہے یہ معنی کیا ہے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اگر ای الحمدللہ کو دو اکھیاں لے ہا نال پڑھے بندہ جی میں اکثر اوقات کالا مجھے السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے سین الحمدللہ الحمدللہ یہ میں پڑھتے ہیں کرنا لیکن سنو معنی بدل میں ہے الحمدللہ اندہ معنی ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اگر ایک کو سپڑ سوں الحمدللہ نعوذ باللہ الاجاز باللہ اللہ معاف فرمائے
تمام گندگی اللہ کی دیساؤ قرآن آدھے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حجائی برائی کے نے رکیں دیئے، اصل نماز ہی پڑھتے کھڑے ہیں پٹھے کامی کریں دے۔ قرآن دا ایک حرف سچا ہے، نماز پڑھ سو بے حجائی برائی کے نے رکے سی، اصل نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن پٹھے کامی کریں دے۔ وجہ کیا ہے کہ ساری نماز ہی صحیح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا علیہ السلام کہ صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمیرن جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی سیدی بارگاہ ایک بندہ حاضر ہے، آکے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ایج العمل خیر عند اللہ، اللہ دے نزدیک سب کے نے بہترین عمل کیڑا ہے، سونا عمل کیڑا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ فی مواقیتها، نماز کو اپنے وقت ادا کرنا اللہ دے نزدیک سب سے بہترین عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ اذان آوے تفسیر احمدیہ اٹھا کے دیکھیں، ملا جیون نے لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ سے قرآن فرمایا اے ایمان والو تہاڈا مال تہاڈی اولاد تہا کو اللہ دے ذکر کنے غافل نہ کرے۔ پانی لئی کھڑے ہوئے، دکان تے بیٹھے ہوئے، تجارت بیٹھے کریں دے ہوئے، تفسیر احمدیہ میں ملا جیون اس آیت کی تحت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اذان آ گئی ہے، نماز دا وقت گزر گئے، نماز نہیں سی پڑھی، نماز کو قضا